السلام علیکم سامعین، پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی کے زیر اہتمام شائع ہونے والے اخبار جنگ کے معروف کالم نگار جناب ارشاد بھٹی کے کالم اعمال نامہ کے سلسلے کا آج کا کالم پیش خدمت ہے۔ باتیں دل کی۔ ہر وقت دل و دماغ میں بجتا یہ بیک گراؤنڈ میوزک آج اس امید کے ساتھ آپ کے دل و دماغ کی نظر کہ شاید وہاں بھی کوئی ساز بج اٹھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا اشارہ بھی حرام کہ جس سے کسی کو رنج ہو، دین کی بنیاد خوف خدا پر اور انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ کیوں؟ کیا خیال ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے، خلیفہ اس وقت گیہوں کی روٹی کھا سکتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ رعایا کا ہر فرد بھی گیہوں کی روٹی کھا رہا ہے۔ اپنے خلیفوں کو یہ کون بتائے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اس دنیا سے کیا لینا کہ جس کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب۔ جب تک بات سمجھ نہ آئے اسے سنتے رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام وہ واحد نبی کہ جن کا قبیلہ نسبتاً کمزور تھا۔ ایک بار جب ان کی قوم نے ان کے مہمانوں کو بے عزت کر دیا تو انہوں نے بڑے دکھی ہو کر کہا، اگر میرے پیچھے بھی مضبوط قبیلہ ہوتا تو میری یہ بے عزتی نہ ہوتی۔ اب ایک طرف یہ حال کہ ایک نبی کہے کہ کاش وہ مضبوط قبیلے سے ہوتا، جبکہ دوسری طرف عید کی نماز اور جمعے کے خطبے سے اذان دینے اور نکاح پڑھانے تک آج ہمارے کتنے مذہبی پیشوا ایسے کہ جن کا تعلق مضبوط قبیلوں سے، یا پھر کتنے وڈیرے، جاگیردار اور صنعتکار ایسے جو اپنی اولادوں کو عالم، حافظ یا امام مسجد بنانے کے خواہش مند، اور پھر ہم نے مذہب جن کے حوالے کر رکھا ہے، کیا ان کے حوالے ہم اپنی فیکٹری یا کاروبار کر سکتے ہیں؟ لہٰذا بھائی جان مولوی کو کوسنا چھوڑ کر مان لیں کہ اس زوال میں ہم سب برابر کے شریک۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اکثر دعا کیا کرتے، یا اللہ مجھے وہ طاقت نہ دینا جو دوسروں کو کمزور کر دے، وہ دولت نہ دینا جو دوسروں کو غریب کر دے، وہ علم نہ دینا جو میرے سینے میں ہی دفن رہے، اور ایسی بلندی عطا نہ کرنا کہ مجھے اپنے سوا کچھ نظر ہی نہ آئے۔ اپنے گریبانوں میں ضرور جھانکیے گا۔ لوگ بیماری کے خوف سے غذا تو چھوڑ دیتے ہیں مگر اللہ کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ یہاں بھی کہہ دیں اللہ غفور الرحیم ہے۔ ایک سیاح ایک درویش کو ملنے اس کے گھر پہنچ کر دیکھتا ہے کہ پورے گھر میں ایک بستر، لیمپ اور ضرورت کی چند چیزیں۔ یہ بے سر و سامانی دیکھ کر سیاح نے طنز کیا، آپ کا سامان کدھر ہے؟ درویش بڑی محبت سے بولا، آپ کا سامان کدھر ہے؟ سیاح حیران ہو کر، میرا سامان؟ میں تو مسافر ہوں، چند دن کا مہمان ہوں یہاں۔ درویش کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، کہا، میں بھی تو مسافر ہوں اور وہ بھی چند دن کا۔ ایک بار اداکار رنگیلا نے کہا کہ میں تو صدر اور وزیر اعظم بن سکتا ہوں مگر صدر اور وزیر اعظم چاہیں بھی تو رنگیلا نہیں بن سکتے۔ معصوم و مرحوم رنگیلے کو پتہ ہی نہ چلا کہ قوم نے کیسے کیسے رنگیلے بھگتے۔ کسی کو احمق سمجھنے سے پہلے یہ یقین کر لیں کہ کہیں وہ بھی تو یہی کچھ نہیں کر رہا۔ اپنے تمام اینکرز کے لیے یہ تو میاں صاحب کی اعلیٰ ظرفی کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو اہم عہدوں پر لگا دیا، ورنہ اچھے وقتوں میں رشتہ داروں کو کون پوچھتا ہے؟ کاش پوری قوم میاں صاحب کی رشتہ دار ہوتی۔ اگر عمر 60 سال ہو تو بچپن، بڑھاپا اور بیماری کے دن نکال کر پھر 20 سال نیند کے بھی نکال دیں تو سوچیں باقی کیا رہ جائے گا۔ یہ جیون کہانی تو بس اتنی سی کہ مٹی سے مٹی پر اور مٹی میں۔ وقت کی کتاب میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی، خوابوں کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں، اور زندگی میں کوئی پاز بٹن نہیں ہوتا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں رہ جانے سے بڑے بڑے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں، اور پیٹھ پیچھے بات ہونے پر گھبرائیں نہ، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے کہ جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ہمیں یہود سے یہ توقع کہ وہ ہنود کے مقابلے میں ہمیں ترجیح دیں گے۔ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ سچے دین کے پرچارک خود سچے نہیں، اور مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہاں اندھے پردوں کے پیچھے دشمن دیکھ رہے ہیں، بہروں کو دشمنوں کے قدموں کی چاپیں سنائی دے رہی ہیں، اور ننگے اپنے لباس کی فکر میں۔ جلال الدین اکبر کے زمانے میں ملکہ الزبتھ کے ایلچیوں نے ہندوستان آ کر جب اپنے ملک اور ملکہ کی لمبی چوڑی داستانیں بیان کی تو اکبر بادشاہ نے حیرت سے اپنے وزیر ابو الفضل سے پوچھا، اے جزیرہ نما چراست، مطلب اتنی بڑی ملکہ رہتی کہاں ہے؟ کبھی وہ وقت تھا اور آج؟ ایک ہندو خاندان کو دہشت گردوں نے روک کر پوچھا، تم لوگوں کا مذہب کیا ہے؟ ہندو بولا، ہم مسلمان ہیں۔ ایک دہشت گرد بولا، مسلمان ہو تو قرآن سناؤ۔
ہندو نے جب قرآن پڑھا تو دہشت گردوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ تھوڑی دور جا کر ہندو کی بیوی بولی، انہوں نے قرآن سنانے کو کہا اور تمہیں گیتا سنا دی، تمہیں ڈر نہیں لگا؟ ہندو بولا، نہیں، میں بالکل نہیں ڈرا، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ اگر انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا تو وہ دہشت گرد نہ ہوتے۔ جیسے ہی مقرر خاموش ہوا تو پھر 50 لوگوں کو ایک ایک غبارہ دے کر اس پر اپنا اپنا نام لکھ کر اسے ہال میں رکھنے کو کہا گیا۔ جب سب یہ کر چکے تو کہا گیا کہ جو 2 منٹ کے اندر اندر اپنے نام کا غبارہ ڈھونڈ لے گا وہ پاس، باقی فیل۔ اب بدحواسی کے عالم میں سب یوں اپنے اپنے نام کے غباروں کی تلاش میں لگے کہ کئی غبارے ہاتھوں میں پھٹے اور کئی پاؤں کے نیچے آ کر، اور پھر جب 2 منٹ ختم ہوئے تو 10 لوگ بھی ایسے نہ تھے کہ جن کے پاس ان کے اپنے ناموں کے غبارے تھے۔ اب ایک مرتبہ پھر ہر شخص کو ایک ایک غبارہ دے کر اس پر اپنا نام لکھ کر اسی ہال میں رکھنے کو کہا گیا۔ جب دوسری مرتبہ سب لوگ غبارے رکھ چکے تو اس بار کہا گیا کہ اپنے نام کا غبارہ ضرور تلاش کریں، لیکن کسی کو اگر کسی اور کے نام کا غبارہ ملے اور وہ اس شخص کو پکڑا دے تو وہ بھی پاس تصور کیا جائے گا۔ اور اس بار حیرت انگیز طور پر 1.5 منٹ میں ہی ہر شخص کے ہاتھ میں اپنا اپنا غبارہ تھا۔ اب مقرر بولا، یہی کچھ ہماری زندگیوں میں بھی ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی خوشیوں کی خاطر دوسروں کی خوشیاں رون ڈالتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی خوشیاں بھی نصیب نہیں ہو پاتی، لیکن جب ہم دوسروں کے حصے کی خوشیاں ان کی جھولیوں میں ڈال دیتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے حصے کی خوشیاں خود بخود ہی مل جاتی ہیں۔ کشتی ہچکولے کھا رہی ہو تو اللہ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے۔ جب کشتی کنارے لگ جائے تو اپنے قوت بازو کے قصیدے۔ بہت کم انسان ایسے جو اپنے حاصل کو رحمت پروردگار کی عطا سمجھتے ہیں۔ کفن بھی کیا چیز ہے؟ جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، جس نے خریدا اس نے استعمال نہ کیا، اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم ہی نہیں۔ سپنے وہ نہیں ہوتے جو سونے پر آتے ہیں، بلکہ سپنے وہ ہوتے ہیں جو سونے نہیں دیتے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے نہیں دیتے۔ جب اینٹ کا اینٹ سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر دیواریں اپنے بوجھ سے ہی گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کاذب ماحول میں سچے کی زندگی کسی کربلا سے کم نہیں ہوتی۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہو۔ اسلام کا بیان بہت ہو چکا، اب وقت ہے عمل کا۔ 2 انسانوں سے ملنا مشکل، ایک وہ جو خود کو پہچان لے اور دوسرا وہ جو خود سے بچھڑ جائے۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ جو صرف ایک سنت توڑ دے وہ بھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ غریب کے بچے اور امیر کے رشتہ دار بہت ہوتے ہیں۔ وقت پڑنے پر لوگ ساتھ کم اور مشورے زیادہ دیتے ہیں۔ عمر اور تجربے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ جھوٹ بولنے کی 2 ہی وجوہات، ایک خوف اور دوسرا لالچ۔ ہم بچاتے رہے دیمک سے گھر اپنا اور کرسیوں کے کیڑے ملک چاٹ گئے۔ جو سائیکل نہیں چلا سکتے وہ آج ملک چلا رہے ہیں۔ یہاں انصاف کے لیے عمر نوح علیہ السلام کی، صبر ایوب علیہ السلام کا اور دولت قارون کی چاہیے۔ کبھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ مرنے پر جو سینکڑوں ہزاروں کندھا دینے آ جاتے ہیں وہ زندگی میں کہاں ہوتے ہیں۔ کبھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم ہر بار جھوٹوں پر اعتبار کیسے کر لیتے ہیں۔ ہم ایک ہی مداری کا ایک ہی تماشا بار بار کیسے دیکھ لیتے ہیں، اور جن کے اور ہمارے دکھ سکھ ایک نہیں انہیں ہم اپنے دکھ سکھ کا ساتھی کیوں سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اور آخر میں اپنے تمام رہنماؤں کی خدمت میں یہی کہ ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ حالات نے ہمیں تمہارے ساتھ رہنے پر مجبور کر دیا ہے، اور تم کہتے ہو کہ رو مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔